السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور واجب الاحترام بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ شہید اور گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. اس دین میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دین پر صحیح ایمان رکھے، صحیح یقین رکھے، تو وہ دنیا میں مغلوب نہیں ہو سکتا. وہ دلیل کے لحاظ سے بھی تمام دنیا پر غالب ہوگا اور تسلط کے لحاظ سے بھی تمام دنیا پر غالب ہوگا. اس دین کی بنیاد سب سے پہلے دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کی توحید کا اقرار اور اس پر یقین، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار اور اس کا یقین. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے حاصل ہونے کے بعد مسلمان مغلوب نہیں ہو سکتا. کافر خاص تمام دنیا کے کفار جمع ہو جائیں، مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے. یہ دونوں چیزیں اتنی قوت والی چیزیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کیا فرمایا تھا کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تملک العرب والعجم، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ. تو یہ بات کیسے سمجھ آئے؟ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے عرب و عجم کا مالک کیسے انسان بن سکتا ہے؟ تو اس طرح نہیں کہ بس تسبیح پہ پڑھتا چلا جائے. جس طرح میں نے پچھلے دنوں جنگ اخبار میں پڑھا، کسی نے پوچھا مولانا عبد الرحمن اشرفی سے کہ اس صدی کا مجدد کون ہے؟ انہوں نے کہا اس صدی کے مجدد جناب مولانا اشرف علی تھانوی تھے، کیونکہ روزانہ 12,000 دفعہ اللہ کا ورد کرتے تھے. یہ نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب، نہ اللہ کا یہ مطلب، نہ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب. اس کا یہ ہے کہ انسان کو ڈرانے والی جتنی چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے دل سے ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے.
اور جتنے لوگوں سے اسے تما ہو سکتا ہے، امید ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزوں سے امید اور لالچ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ مشرک کو یہ چیز حاصل نہیں۔ مثلا وہ کہیں یلغار کے لیے گیا، راستے میں بلی نے راستہ کاٹ دیا، کہیں اسے کوا چلاتا ہوا نظر آ گیا، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ گیا، فوراً مشرک ہے ڈر جائے گا، موحد نہیں ڈرتا۔ پھر یہ ہے کہ ایک سے ڈرتا ہو تو پھر کوئی مشکل کام نہیں، اب اسے اس کا بھی ڈر ہے، جناب حجویری کا بھی ڈر ہے، بڑی امام کا بھی ڈر ہے، معین الدین چشتی کا بھی ڈر ہے، ادھر جو 12ویں والا ہے کہ 11ویں والا ہے اس کا بھی ڈر ہے۔ اب اتنے ڈروں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے ایک بوجھل شخص وہ دنیا کیسے فتح کر سکتا ہے؟ عربوں کو اللہ نے پتہ ہے کیوں منتخب کیا؟ ویسے ہمارے مقرر یہ کرتے ہیں، میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں، جو دنیا جہان کی برائی ہوتی ہے وہ عربوں میں وہ گنتے تھے، کہتے ہیں عربوں میں یہ برائی تھی، یہ برائی تھی۔ ٹھیک ہے یار، برائی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو 2 خطوں میں تقسیم کیا، ایک عرب اور ایک عجم۔ جو بہتر تھے نا عرب، ان میں مجھے اللہ نے بتایا۔ عربوں میں پھر جو قبیلہ بہتر تھا قریش، اس میں مجھے بنایا۔ ان میں خوبیاں بھی تھیں، مشرک تھے مانتے ہیں، لیکن ہندوؤں جیسے مشرک نہیں تھے، ایرانیوں جیسے مشرک نہیں تھے کہ 2 خالق مانے، خالق ایک مانتے تھے۔ ماں بہن سے نکاح نہیں کرتے تھے ایرانیوں کی طرح، کروڑوں خدا ان کی طرح نہیں مانتے تھے۔ خرابی ان کی صرف اتنی تھی جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ خالق اللہ کو مانتے تھے، سب سے اوپر اللہ کو مانتے تھے، بس خرابی یہ تھی وہ کہتے تھے کچھ اختیار اللہ نے ہمارے ان بزرگوں کو بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ذہن سے جب نکل گئی نا بات کہ بزرگوں کو بھی کچھ دیا ہوا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی اور ان کے ذہن سے یہ خرابی نکل گئی، تو کوئی چیز ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ نے عربوں کو خوبی عطا فرمائی۔ اور اب دیکھو قرآن میں اللہ نے بتایا نا کہ جب مصیبت آتی ہے، سمندر میں تھپیڑے پڑتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا۔ کشتی جب ہچکولے کھاتی تو غیروں کو پکارتے ہیں۔ اب ساری دنیا پہ غلبہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امیدیں، کچھ امید ایک سے، کچھ اولاد لینے کے لیے فلاں، رزق کے لیے فلاں صاحب ہیں، جناب اگر چیچک نکل آئے تو فلاں جگہ پہ جا کے دھاگا باندھ دو۔ یارو اتنی امیدیں رکھنے والا شخص، اب اس کا دل جو ہے وہ خالی کیسے ہو سکتا ہے ایک اللہ کے لیے؟ اس لیے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہر خوف ان کے دل سے نکال دیا، ہر لالچ ان کے دل سے نکال دیا، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے لالچ، نہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جدھر انہوں نے رخ کیا وہ سب لوگ، کئی ایک سے ڈرنے والے، کئی لوگوں کی امیدیں رکھنے والے ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے، اور اب بھی اگر مسلمان اس نقطے پہ آ جائیں، کافر ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ مسلمانوں کی اس خوبی کو خراب کرنے کی جو کوشش بھی رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا کتنا وہ موقع ہمارے خیال کے لحاظ سے نامناسب تھا، فوراً اصلاح کی۔ شادی ہو رہی ہے، مثلا شادی میں بچیاں گیت گا رہی ہیں، ایک بچی نے گیت پہ کہہ دیا کہ ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نہ کہو۔ ہم تو کہتے ہیں نا شادی کے موقع پر اور غم کے موقع پر ہم کہتے ہیں یار کیا پھڈا ڈالنا، چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں کہنی، یہ چھوڑ دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے جو تم بات کر رہی تھی اپنے آباء و اجداد کی تعریف، وہ بے شک کرو، لیکن یہ بات یہ نہیں کہی جا سکتی۔ جو موقع کتنا نازک موقع ہو اللہ، اور اب کیا ہے، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے۔ جن کے دلوں کے راز شہباز جانتا ہے، ہندوؤں کے سامنے کیا کھڑے ہوں گے میرے بھائیوں؟ وہ جو دل ہے اس میں ایک اللہ کا خوف اور ایک اللہ کی امید وہ باقی نہ رہی۔
اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں، شرک کا ایک راستہ کھلنے لگتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، جوش میں ہیں بڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، پہلے تو گھر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، جب فوت ہو گئے پھر بھی پاک ہیں۔ بہرحال وہ بات لمبی ہے، مسجد میں آ گئے، انہوں نے کہا قسمیں کھانے والے ٹھہر جا، مگر عمر کہاں سنے، منبر پہ چڑھ گئے، خطبہ پڑھا اور آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کچھ نہیں جو تم سمجھتے ہو نا نہ مرنے والے ہیں، وہ خدائی اختیارات کے مالک ہیں، وہ نہیں، کیا ہے رسول ہے، خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، کیا ہے رسول ہے۔ ان سے پہلے کئی رسول فوت ہو گئے، گزر گئے، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائے تو ایمان چھوڑ دو گے۔ اور ساتھ ہی یہ پڑھا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی تو نے بھی مرنا ہے، ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں معلوم ہوا کہ یہ آیت اب اتری ہے، اب اتری ہے۔ عمر فاروق کہتا ہے میرے قبر ٹوٹ گئی، گر پڑا، ٹانگیں اٹھانے سے انکار کر گئی۔ اور ابو بکر نے ساتھ ایک لفظ کہا تھا، وہ تاریخ میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اس پہ تھوڑے سے فکر کی ضرورت ہے۔ وہ کیا تھا؟ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تھی؟ کسی نے آپ کو پکارا ہو، آپ سے مدد مانگی ہو، آپ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کوئی؟ پھر ابو بکر نے کیوں کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں؟ اس بات کو سمجھ لو، وہ بات یہ تھی کہ یہ خاصہ کہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس پہ موت نہیں آتی، یہ صرف میرے اللہ میرے پروردگار کا خاصہ ہے۔ اگر کسی اور کے متعلق یہ سمجھ لیا تو تم نے اس کی بندگی شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کی امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تلقین کے ذریعے سے، آیت قرآن میں موجود تھی، آیتیں موجود ہیں، لیکن انسان توجہ نہ کرے تو بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے وہ آیت ان کے سامنے کر دی، قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب صورت یہ ہے کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کا تو ہر ایک ہی زندہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، کہتے قرآن کی آیت میں ہے، یہ قرآن کا 75واں پارہ ہوگا، 30 پاروں میں تو یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ ادھر لاہور میں تشریف لائے امام کعبہ، انہوں نے تقریر کی، یہ حدیث جب پڑھی نا تو ترجمہ کر رہے تھے یہ مولانا عبد القادر آزاد جو پہلے بیعت کیے ہوئے تھے نواز شریف کے ہاتھ پر، اب انہوں نے جو ہے نا ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے، من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے، اس نے ایک کج کلا چھوڑ کے کج دوپٹہ کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر لیا۔ تو ترجمہ کر رہا ہے، کہتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہو گئے، اللہ تجھ کو ہدایت دے۔ ماتا کا منع پردے میں ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں دیوبندیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک حیاتی اور ایک مماتی۔ مماتی کہتے ہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے، صحابہ کا اجماع ہے، قرآن کہتا ہے۔ حیاتی حضرات جو ہے نا جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت تک جہاد میں غالب نہیں ہو سکتے جب ایمان ہی نہیں، دل میں شرک ہے، کفر ہے، ایک اللہ کو ہمیشہ زندہ نہیں سمجھتے، اس کے بندوں کو بھی زندہ سمجھتے، کیسے جہاد فی سبیل اللہ کریں گے؟
मार ही खाएंगे। वो जो गलबा तौहीद की वजह से हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अच्छा, झगड़ा बढ़ा, तकरीरें शुरू हो गई। कारी तैयब साहब तशरीफ लाए देवबंद से, कहने लगे बच्चों तुम हमारे मदरसे से पढ़े हो। एक तरफ मौलाना गुलामुल्लाह थे, एक तरफ थे मौलाना गुलामुल्लाह और मौलाना इनायतुल्लाह शाह और किला दीदार सिंह के कारी नूर मोहम्मद साहब थे, एक तरफ दूसरे उलमाए देवबंद थे। अब उन्होंने एक इबारत बनाई कि जी सुलह करनी चाहिए, सबको इत्तेफाक करना चाहिए। कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है मिसल दुनियावी जिंदगी के। इस पे दस्तखत कर दिए मौलाना गुलामुल्लाह खान ने और काजी नूर मोहम्मद ने। काजी नूर मोहम्मद को इतना सदमा हुआ कि सारी जिंदगी जिस बात के खिलाफ मैं तबलीग करता रहा उस पे मुझे दस्तखत करने पड़े। वो तो बेचारा वहीं फौत हो, वहां से जनाजा आया था उसका। और दूसरे साहब जो थे मौलाना गुलामुल्लाह, उससे पूछा, हमारे मिर्जा बहादुर बेग उनके शागिर्द थे, कि उस्ताद जी सारी उम्र तुसी सानू ये दसते रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए ने, ये हूं तुसा की शुरू कर देता है। कहने लगे मैं देवबंदी नहीं रहता, मुझे देवबंद से निकालते, मैं क्या करता। और तीसरे साहब मौलाना इनायतुल्लाह से पूछा गया कि आप दस्तखत करें। उसने कहा एक शर्त है, शर्त यह है कि कुरान से एक आयत निकाल दो, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, और मैं दस्तखत करने के लिए तैयार। जब तक ये आयत मौजूद है कैसे दस्तखत किए। मेरे भाइयों, अल्लाह वहदहू ला शरीक का जो तसव्वुर अल्लाह ने दिया है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इतना प्यारा तसव्वुर है कि बंदे का उससे निहायत आसानी के साथ ताल्लुक कायम हो जाता है। ना दरमियान में वास्ता, ना वसीला, ना मेरी तेरे आगे और तेरी खुदा के आगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और कहां है, किधर देखना है, आसमान की तरफ देखना है। रहमान कहां है, अर्श पर। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर है, लेकिन उसकी कुदरत इतनी है, उसका समा इतना है कि वो हमारे बिल्कुल करीब है। जब भी हम आहिस्ता पुकारें, ऊंची आवाज से पुकारें, अल्लाह तबारक व तआला को सब मालूम। हम लोग तो ये है, एक इब्ने हुबैरा गुजरा है, आलिम वजीर था, कहता मैंने बड़ा सोचा कि अल्लाह ने अपनी एक खूबी ये बयान की है कि अल्लाह सिर को भी जानता है, खफी को भी जानता है और जहर को भी जानता है। ये तो चलो कमाल हुआ कि आहिस्ता बातें अल्लाह सुनता है, दिल की बात सुनता है, मगर ये भी कोई कमाल है कि ऊंची आवाज सुनता है। ऊंची तो हम सब भी सुनते हैं। कहता मैंने बड़ा गौर किया तो आखिर मुझे समझ आई कि हो ये तो अल्लाह की शान है। हमारे साथ तो बात एक आदमी के बजाय 2 या 3 शुरू कर दें तो हम किसी की भी नहीं समझते, लेकिन इतनी मखलूक, अरफात में चले जाओ, दुनिया के किसी खित्ते चिल्ला रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज से, जानवर शेर जो है दहाड़ रहे हैं, गायें डिकरा रही हैं, बकरियां मम्बिया रही हैं, सांप सनसना रहे हैं, पानी की आवाज आ रही है, इंसान जो है अल्लाह के सामने अपनी फरियाद पेश कर रहे हैं, हर एक की सुन रहा है। और अगर पत्थर के अंदर कोई कीड़ा छुपा हुआ है उसकी भी सुन रहा है। सबकी मुरादें एक अकेला अल्लाह वहदहू ला शरीक पूरी करना है। जो जरूरत पेश आए अल्लाह के सामने पेश करो। अल्लाह तबारक व तआला नजर नमाज में किधर करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला बदलने के लिए किधर देखते थे, ऊपर की तरफ ही देखते थे ना, आसमान की तरफ देखते थे। एक इससे कुव्वत पैदा होती है, मेरा अल्लाह सुनने वाला, मेरा अल्लाह देखने वाला, मेरा अल्लाह बोलने वाला, कलाम करने वाला, मेरा अल्लाह खुश भी होता है, मेरा अल्लाह नाराज भी होता है। इससे जो अल्लाह का तसव्वुर और अल्लाह का यकीन और दिल से ताल्लुक पैदा होता है, किसी मजहब के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला का तसव्वुर बयान किया गया, ऐसा मजबूत ताल्लुक जो इस्लाम में पैदा होता है किसी मजहब में पैदा नहीं होता। इसलिए इस्लाम हमेशा गालिब रहने वाला थी। दूसरी जो चीज है सुन्नत, रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से क्या चीज हासिल होती है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये हासिल होता है कि हम अपने आप को हवाले कर देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के लिए, कि हम या रसूलुल्लाह वो काम करेंगे जो आप बताएंगे और जो हम आपका नक्शे कदम देखेंगे हम वो काम करेंगे।
اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے بہت سی چیزیں حاصل ہوتی، جن میں سے ایک چیز ہے توازن۔ توازن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ کے نبی حاصل کرتے تھے، وہ بھی ہمیں سمجھ آئے گی۔ اللہ سے تعلق اور عبادت وہ بھی سمجھ میں آئے گا، بیویوں سے تعلق وہ بھی سمجھ میں آئے گا، بچوں سے تعلق وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ باپ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، بیٹے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، بھائی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، چچا ہو، بھتیجے ہو، دوست ہو، دشمن ہو، غرض کوئی بھی تمہاری حیثیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اگر عبادت گزاری کی طرف طبیعت چلتی ہے اللہ سے راز و نیاز کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اگر فاتح میدان بنتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اچھا، توازن کے لیے میں آپ کو ایک مثال حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 آدمی آئے، انہوں نے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا، بتایا گیا، انہوں نے کہا ہمارا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ ایک نے کہا ہمیشہ میں رات کبھی سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر تشریف لائے ہماری ماؤں نے اطلاع دی، آپ نے انہیں بلایا، بلا کر پوچھا تم نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا۔ فرمایا یاد رکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ خشیت والا، اور جو شخص میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ساری رات بندگی بری بات ہے، روزانہ روزہ رکھنا بری بات ہے، عورتوں سے کنارہ کش رہنا بری بات ہے، ہاں بری بات ہے کیونکہ نبی کہتا ہے کہ بری بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ عیسائی جو بھٹوں کے اندر اور اپنی کٹیاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے، اور وہ ہندو سادھو اور وہ راہب اور وہ بدھ مت کے لوگ، وہ ان مجاہدوں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں جو عبادت بھی پوری کریں گے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی پورا کریں گے؟ اور دنیا دار فاتح نرا قتل ہی کرنے والے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جن کو جہاد کی تربیت بھی ہے اور اللہ سے راز و نیاز کی عادت بھی موجود ہے؟ یہ توازن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اسلام کے دشمن بہت مقابلے میں آئے، بدر پہ مقابلہ ہوا، احد پہ ہوا، خندق پہ ہوا، مکے میں ہوا، اور اسی طرح سے موتا میں ہوا، یرموک میں ہوا، قادسیہ میں ہوا۔ مسلمانوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ کافروں نے سوچا کہ ان کی یہ جو معنویت ہے نا، اصل عقیدہ، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، یہ ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک آدھ آدمی تھا، ایک آدھ آدمی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص آیا عبداللہ ذو الخویسرہ، کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عدل کیجئے۔ توبہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کو کیا کہتا ہے؟ عدل کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھ پہ افسوس ہو، تجھے ویل ہو، اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر عدل کون کرے گا؟ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، کیوں کلمہ بہت بڑا ہے، بات بہت بڑی ہے کہ نبی عدل نہیں کرتا۔ اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، کچھ نہ کرو۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کے کوئی ساتھی ہوں گے کہ تم اپنی نماز ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے اور اپنے روزے اس کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، لیکن دین سے یوں گزر جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے اپنے شکار سے گزر جاتا ہے، اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ نہ خون اس کو لگتا ہے نہ اس کو گوبر لگتا ہے۔ آدمی اس کے پر کی طرف دیکھتا ہے، پر پہ کچھ لگا ہوا نہیں ہے، اس کے بھالے کو دیکھتا ہے، اس کی نوک کو دیکھتا ہے، کوئی چیز نہیں لگی، پھر پچھلی لکڑی کو دیکھتا ہے، وہ بھی بالکل صاف ہوتی ہے، وہ خون اور گوبر کے نکلنے سے پہلے ہی چیر کے پار ہو جاتا ہے۔
اس طرح دین سے وہ پار ہو جائیں گے، دین سے خالی ہوں گے، مگر نمازیں بڑی لمبی پڑیں گی۔ اچھا، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھے نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عدل کر سکتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیکی کر سکتا ہوں، تو یہ ہے گمراہ شخص ہے اور یہ دین سے نکل گیا۔ بے شک رات 1000 رکعتیں پڑھتا رہے، جس طرح تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے فضائل نماز میں کہ فلاں صاحب وہ 1000 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے۔ 1000 رکعت میں 2000 سجدے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ایک رات میں 2000 تو بیٹھ کے نہیں ماری جا سکتی، تو کس طرح 2000 رکعت پڑھتے؟ اور فلاں صاحب جو تھے کہتے 15 دن اس نے کچھ نہیں کھایا۔ یارو اگر اس نے 15 دن کچھ نہیں کھایا تو وہ پکا ہی بے ایمان، ہم اس کو ولی نہیں سمجھتے، یہی ہماری خطا ہے، نہیں ولی ہم سمجھتے۔ کہتے فلاں 12 سال وہ کاٹ کی روٹی گلے میں لیے پھرا، جب بھوک لگتی تھی تو اس کو چک مارتا تھا، ہم کہتے اگر ایسا تھا تو پکا ہی بے ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ اب 12 سال کا روزہ رکھ سکتے ہو، ہم تو صبح سے شام پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی نفلی روزے رکھتے، اللہ ان کو توفیق دے، ہم سے تو فرضی روزے بھی بڑی مشکل سے نپٹے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ ایک دوسرا میدان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامیابی نہ سمجھنا، اس کو کافی نہ سمجھنا، اس میں کچھ پچرے لگانا، کچھ اس میں زیادتی کرنا، کچھ بڑھانا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ یہاں میں موقع کی مناسبت سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ میرا اصل مضمون تھوڑا سا پیچھے رہ جائے گا۔ بڑی پاکستان کی مسجدوں میں ہر صبح جہاں سے شرک کی آواز نکلتی نا، ہر صبح یا رسول اللہ ہماری حالت دیکھیے، ہماری مدد کیجئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کو پہنچیے، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر مانگنا میں تیری سرکار چوں، اللہ سے نہیں۔ ان مسجدوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اہل حدیث نجدی وہابی، یہ ہے وہ خارجی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو قتل کرنے میں ثواب ہے۔ مولوی خود کبھی قتل نہیں کرے، خود اندر گھسا ہوا ہے، مشرک جو ہے کس طرح قتل کر سکتا ہے، دوسروں کو بھڑکاتا رہتا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی وضاحت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ وہ کون سی جگہ میں وہ لوگ ظاہر ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور ابو سعید یسیر بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن حنیف صحابی سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خوارج کے متعلق سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے، وَآوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ، آپ نے عراق کی طرف، مشرق کی طرف جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے کہ سورج پر اس میں سجدہ کرتے ہیں، اس طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس عراق سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھیں گے مگر ان کی ہنسلیوں سے نہیں گزرے گا، اسلام سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے، اپنے نشانے سے گزر جاتا ہے۔ وہ حدیثیں ہم پہ پڑھتے ہیں، کوفے سے کیا کچھ نہ نکلا۔ یارو عراق کا علاقہ اتنا سنگلاخ علاقہ، نوح علیہ السلام 950 برس کلب کر مر گیا، 80 کے 40 آدمی اس کے ساتھ ملے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینک دیے گئے، ایک لوط علیہ السلام کا ساتھ ان کو مل سکا، اور صدام حسین اب بھی ہمارے سامنے موجود ہے، شیعہ بھی یہاں، خارجی بھی یہاں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی یہاں، فتنے کی سرزمین۔ تو خیر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب تک رہے ان میں یہ خیر تھی کہ اگر کوئی اس قسم کا فتنہ اٹھتا ہے نا، وہ جہاد کے ذریعے اس کو قابو کرتے تھے۔ آپ دیکھیے مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب ٹھیک ہے ہم بھی بڑا کرتے ہیں، بات تلخ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں کو بعض کو ناگوار بھی ہو، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ کہتے ہمارے فلاں مولوی صاحب نے، بریلوی کہتے ہیں پیر میر علی شاہ نے مرزے سے اتنے مناظرے کیے، دیوبندی کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ کر دیا، ہم کہتے ہیں ہمارے فلاں مولانا محمد حسین بٹالوی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ مناظرہ بے ایمان سے کیسا؟ کسی صحابی نے کسی نبوت کے دعوے دار سے مناظرہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، اگر مناظرہ کیا تو بتاؤ۔
ہم نے تو ان کا قلعہ ٹھوک دیا مناظرے کر کر کے. اور اب کیا ہے؟ مرزائیوں کو اقلیت قرار دو. اقلیت کا مطلب تو یہ زندہ رہنے کا حق دو اور ان کی حفاظت کرو اور اس کے مطابق ان کو ملازمتیں دو, کوٹا پورا کرو. مرتدوں کے ساتھ اللہ کے بندو, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کئیوں نے کہا کہ وہ چلو اس سے تو ہوئی نہ لڑائی, یہ جو زکوٰۃ نہیں نہ دیتے ان سے نہ لڑے. اکیلا ہی چل پڑا. اکیلا کہتا نہیں چلتے, نہ چلو میں اکیلا ہی چلوں. لوگوں نے کہا رسول اللہ کے خلیفہ بات تو سنو, ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. دلیل سے بھی ان کو قائل کیا اور پھر اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے جب تک جہاد کے ذریعے سے ان کو واپس نہیں لائے. ہماری غلطی کیا؟ پہلے ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے کفار کو اپنے آپ پر مسلط کیا. پھر جب ان کا تسلط قائم ہو گیا, ہم دنیا کا جس طرح پٹھے کھا کے جانور اس قلعے پہ بند جاتا ہے اور اس کے حل بھی چلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ہم نے انگریز کی فوج میں بھرتیاں دینی شروع کر دی. بتاؤ ان سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے جو اپنی جان, یارو جان کافر کے لیے دینی, اور حاصل کیا ہے؟ تنخواہ, تھوڑی سی تنخواہ. اور مولویوں نے بتا کیا دیا کہ یہ انگریزوں کی بے شک ملازمت کرو, یہ تمہیں جناب تمہارے امام صاحب جو رکھے نماز پڑھتے ہو, تم نماز پڑھاتے ہیں. مولوی تھے نا فوج میں, اب بھی فوج میں مولوی موجود ہے. تو ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اچھا اب کیا شروع ہوا؟ یہودیوں نے مجھے مضمون یہ دیا تھا محترم حافظ سعید صاحب نے کہ تم نے فتنے بیان کرنے ہیں, تو میں اب فتنوں کا تھوڑا سا بیان کرتا ہوں کہ فتنہ اصل قوت کیا تھی؟ توحید اور سنت. اور فتنہ کیا تھا؟ مسلمانوں کو توحید سے ہٹانا اور سنت سے ہٹانا. اس سلسلے میں ایک فتنہ تو وہ سنت والا فتنہ تھا خارجیوں کا, اور اس کا اصل کیا تھا؟ اس کا اصل یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اور اللہ کے نبی نے بیعت دی کہ تم نے حکم سننا ہے اور ماننا ہے, خوشی میں ناخوشی میں. عربی لفظ اس لیے نہیں پڑھتا کہ وقت کم ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں. خوشی میں ناخوشی میں, طبیعت چاہتی ہو طبیعت نہ چاہتی ہو, ہمارا حق امیر صاحب کسی دوسرے کو دے دیں, کچھ بھی ہو ہم اطاعت کریں گے. اور جو اولی الامر حاکم ہوگا ہمارا مسلمانوں میں سے, ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے, اس سے حکومت چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے. ایک اجازت اللہ کے رسول نے البتہ دی کہ اگر کفر بواہ ہو, صاف ہی کافر ہو جائے, پھر اللہ کے نزدیک دلیل موجود ہے کہ یا اللہ یہ کافر ہو گیا تھا, مرتد ہو گیا تھا, پھر بے شک اس کے ساتھ تم لڑ سکتے. اب سنت کی مخالفت خوارج نے کس طرح کی؟ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کو کہا تو عدل نہیں کرتا. اس کے بعد دوسرا وار کس پہ ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا. باقاعدہ ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبا, وہ مسلمان ہو گیا, اس نے یہ بات بھڑکانی شروع کر دی. اب اگر وہ لوگ سنت پہ رہتے کہ اگر واقعی حضرت عثمان کا کوئی گورنر ظلم کرتا تھا تو اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے کہ تم ان کا حق انہیں دو, اپنا حق اللہ سے مانگو. اگر تم ان کا مقابلہ شروع کر دو گے تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا ایک وضاحت ذرا اس میں یاد رکھنا, ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا ان کی حمایت کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت فرض ہے. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو ان کی جو نماز قائم کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے کچھ امیر ہوں گے, تم ان پہ لعنت کرو گے, وہ تم پہ لعنت کریں گے اور وہ تم پہ ظلم کریں گے, تمہارے حق چھینیں گے. نے کہا یا رسول اللہ ان کی بیعت توڑ کر مقابلہ کریں؟ نہ بالکل نہیں, جب تک نماز قائم رکھیں گناہ جو بھی تم دیکھتے رہو ہاتھ نہیں اٹھانا, مقابلہ نہیں کرنا, کیونکہ جب مقابلے پہ آئے گے اتنی خوریزی ہوگی, اسلام کی یلغار جو کفار کے مقابلے میں جاری ہے وہ ختم ہو جائے گی, آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. امیر تمہارا ظالم ہے, بے انصاف ہے, اگر نماز قائم کرتا ہے, اگر مرتد نہیں ہو گیا تو تم کیا کرو؟ اس کی اطاعت. یہ حکم کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عثمان غنی یہ جو ہے نا انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو مقرر کیا ہے,
فلاں کو مقرر کیا ہے، فلاں کو مروان کو مقرر کیا ہے، اور فلاں رشتہ دار کو، فلاں کو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر کا حکم تم مانتے تھے، عمر کا مانتے تھے، میرا کیوں نہیں مانتے؟ میرا بھی حکم مانو۔ اور اکثر ان کے عامل وہ تھے جو عمر فاروق اور ابو بکر نے مقرر کیے تھے، ایک ہاتھ چھوڑ کر سارے ہی ان کے مقرر کیے، لیکن نہیں ٹلے، کٹھے کر لیے، یہاں جھوٹ بولا، وہاں جھوٹ بولا، مصر میں جھوٹ بولا، کوفے میں، بصرے میں سازش تیار کی، آ کے گھیرا ڈال لیا۔ عثمان غنی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے، اگر اشارہ کر دیتے ان کی بوٹیاں مسلمان نوچ لیتے، لیکن انہوں نے کہا لڑنا نہیں، بالکل ان کا مقابلہ نہیں کرنا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مظلوم شہید کر دیے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں، ہاں ہمارے یہاں ایک مہربان ہے مولانا مودودی صاحب، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، جو کچھ عبداللہ بن سبا کہتا تھا نا، عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھی، وہ سارا ترتیب کے ساتھ اس نے لکھ دیا، اور آخر میں ایک سوال ہے، وہ کسی جماعت اسلامی والے بھائی سے پوچھ لینا، ناراضگی ہو سکتا ہے ہو بھائیوں کو، لیکن میں بات کہنے سے روک نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے پاس دلیل ہے اور میں دلیل کے ساتھ کروں گا، کسی بات کی دلیل پیش نہ کروں تو بات بے شک رکے میں لکھ دینا کہ تو نے اس بات کی دلیل پیش نہیں کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، یہ خود مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ایک سوال البتہ مشکل ہے، لفظ مجھے یاد نہیں، مفہوم اس کا یہ کہ اگر عثمان غنی نے اپنے رشتہ دار مقرر کیے تھے تو علی نے بھی تو اپنے رشتہ دار مقرر کیے تھے، یا تو کوئی فرق بتاؤ کہ عثمان نے رشتہ دار مقرر کیے تو علی نے رشتہ دار مقرر نہ کیا ہو۔ بصرے پہ عبداللہ بن عباس، فلانی جگہ پہ محمد بن حنفیہ اپنا بیٹا، فلانی جگہ پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلانی جگہ پہ فلانا، اپنے ہی عزیز، اپنے ہی رشتہ داروں نے مقرر کیے۔ جو کام عثمان کے لیے جائز تھا اور ناجائز تھا، علی رضی اللہ عنہ کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ سوال مشکل ہے، یہ سوال مشکل ہے، خود مولانا مودودی نے تسلیم کی۔ بات یہ ہے کہ یہ نافرمانی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جب تک یہ نافرمانی رہی نا، مسلمانوں کے اتنے خون ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے گئے کوفے سے کہ فصل تیار ہے، آپ آ جائیں۔ ساتھیوں نے سمجھایا یہ کوفی غدار ہے، آپ نہ جائیں، لیکن حضرت حسین چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے، راستے میں ہی تھے کہ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا، چند آدمی لے کے آیا، 20 سے کم آدمی تھے، 20 سے کم، پورا کوفہ حضرت حسین کے ساتھ تھا۔ جب وہ آیا، جس مجلس سے گزرتا ہے منہ اس نے چھپایا ہوا ہے، سب کہتے ہیں کہ مرحبا ابن رسول، رسول کے بیٹے کو خوش آمدید۔ وہ کہتا اچھا بندوبست کرتا ہوں تمہارا۔ چند آدمی لے کر سرداروں کو بلایا، ان کو ڈرایا دھمکایا، کسی کو تما دیا، سارے کے سارے ہی مسلم بن عقیل کو چھوڑ گئے، اور وہیں بے یارو مددگار مسلم بن عقیل ختم۔ حضرت حسین نے ارادہ کر لیا میں واپس جاتا ہوں، سب تاریخوں میں لکھا ہے، شیعہ میں بھی لکھا ہے، سنی میں بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا میں واپس جاتا ہوں۔ تو عقیل کے بیٹوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا بھائی وہاں قتل ہو، ہم واپس جائیں، ہم تو بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین پھر اس وجہ سے آگے گئے، ورنہ وہ تو آگے جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بڑا کہتے ہیں سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آخر وقت میں حق بات کی طرف آنے کی توفیق دی، اور وہ کیا تھی؟ طبری میں لکھا ہوا ہے، البدایہ میں لکھا ہوا ہے، شیعہ کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 3 شرطیں حضرت حسین نے پیش کی۔ ایک کیا تھی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے مدینہ میں، دوسری شرط کیا تھی کہ مجھے سرحد پہ جانے دیا جائے، میں جہاد کروں، اور تیسری یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، حتی اضع یدی فی یدہ۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو تاکہ میں ان سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں۔ میرے بھائیو یہ بتاؤ، مدینے میں جاتے تو کس کی حکومت کے تحت رہنا تھا؟ سرحد پہ جا کے جہاد کرتے کس کی حکومت کے تحت جہاد کرنا تھا؟
کچھ غور کرو، وہ تو آپس میں عزیز تھے، رشتہ دار تھے، غلط فہمیاں ہو گئیں، آخر وقت میں وہ حق کی طرف پلٹ آئے، اس لیے جن ظالموں نے، جن شیعوں نے انہیں بلایا اور اس وجہ سے شہید کر دیا کہ اب اگر ان کی صلح ہوگی، یہ چچا زاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ہمیں پکڑ کے چوہوں کی طرح یہ ماریں گے، انہوں نے پھر شرارت کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ جب بھی کوشش ہوئی، دیکھ لو تم تاریخ کی کوششیں دیکھ لو، جب بھی اللہ کے رسول کے حکم کی، اور یہی غلطی ہے کس میں؟ دور حاضر کی تمام تحریکوں میں۔ جماعت اسلامی، اس کے متعلق آپ یہ سوچ لیں، میں 3 موٹی باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات، صحابہ کرام کی تنقیص، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس کی بنیاد بھی یہی بغاوت کا یہ قانون ہے کہ اگر حکمران تمہارا غلط ہے تو اس کے ساتھ لڑائی کرنی فوری طور پر تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ اسے تم تلقین کرو، اسے سمجھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کی خیر خواہی کرو۔ دوسرا کیا کام کہ انہوں نے جو بھی حکمران آیا، بجائے اس کے کہ اس کی خیر خواہی کرتے، اس کو باور یہ کرایا کہ پہلے یہ حکومت ہمارے حوالے کرو۔ جب کوئی شخص حریف بن جاتا ہے حکومت کا، پھر حکومت اگر سمجھنا بھی چاہے نہیں سمجھتی۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھے کہ میں حکومت کی کوئی کاسا ایسی کر رہا ہوں، حاشا وکلا، یہ بات نہیں ہے۔ کر کے دیکھ لو، گٹے سکھوا لو، مصر میں بھی سکھوائے ہیں، الجزائر میں بھی سکھوائے ہیں، شام بھی سکھوائے ہیں، ہر جگہ سکھوائے۔ تم کئی ہمیں کہتے ہیں تم جا کے ادھر جو لڑائی کرتے ہو کشمیر میں، تو یہاں تھوڑا کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تم کیوں نہیں، اس کفر سے تم لڑو نا، کسی طریقے سے بات کرو۔ ہمیں تم کہتے ہو، ہم تو چلو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو صاف کافر ہے نا، اس سے ہم لڑیں گے اللہ کے فضل سے، صاف کافر سے جس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ روس سے لڑیں گے، کمیونسٹوں سے لڑیں گے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے۔ کلمہ گو سے ہمارا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ جب تم کہتے ہو یہاں دیکھو فلاں شرک ہے، فلاں کفر ہے، ٹھیک ہے تو ہمیں اس محاذ پہ رہنے دو، یہ تم کر لو۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ خود بھی کچھ نہ کرنا اور دوسرا جو تھوڑا بہت کر رہا ہے اس کو کہنا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ اچھا، تو بھائیو، اخوان المسلمین کی بھی یہی غلطی ہے، جماعت اسلامی کی بھی۔ اور پھر طریقہ کیا ہے؟ جمہوریت۔ جمہوریت کے ذریعے سے ہم تبدیلی لائیں گے۔ میرے بھائیو، جمہوریت کے ذریعے سے تو گجرانوالہ کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں ایک بار سلیم ہے، وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا۔ مولانا معین الدین صاحب اس سال قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے۔ مسجد مکرم میں اجلاس ہوا، جلسہ ہوا، تو وہاں میں تو گیا نہیں، نہ میں ایسے جلسوں میں جاتا ہوں کہ میرے جانے سے ایک آدمی بڑھ جائے گا جمہوریت پرستوں کا، میں بالکل اللہ کے فضل سے نہیں جاتا۔ تصویریں کھینچنے والوں کا ایک آدمی میرے جانے سے بڑھ جائے گا، میں ایسی مجلس میں الحمدللہ نہیں جاتا۔ جو گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ حکیم محمود صاحب اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ لوگ ممبر بن گئے، آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے جائز کام کریں، مظلوموں کی مدد کریں۔ مہر سلیم صاحب کی باری آئی تو اس نے کہا بھائی حکیم صاحب نے یہ فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں تو جو جائز کام کرنے والے ہیں انہوں نے بھی منتخب کیا ہے، جو ناجائز کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کیا ہے۔ جائز والے 10% تھے، ناجائز والے 90% تھے، ہم نے تو جائز والوں کا کام بھی کرنا ہے، ناجائز والوں کا بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، جمہوریت کی تعریف ہوگی پوری کہ نہیں ہوئی؟ کئی لوگ کرتے ہیں گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تعریف بالکل آسان سی ہے کہ ہم نے کام بے ایمانوں کے بھی کرنے ہیں اور ایمانداروں کے بھی کرنے ہیں۔ اور قانون کون سا؟ قانون یہ کہ جو اسمبلی کہے گی نا وہ قانون بن جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اسلام کی خاطر وہاں جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب تو نے حلف اٹھایا، میرے پاس دستور کی کاپیاں 2 موجود ہیں، تم بھی نکال کے دیکھ لینا، قومی اسمبلی کا حلف، صوبائی اسمبلی کا حلف، وزارت کا حلف، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ اس دستور کا پابند رہوں گا، اس دستور کا یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے۔ اور اس دستور میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے فوجی معاملات میں شریعت کا کوئی دخل نہیں، پاکستان کی قضاء میں، پاکستان کی عدلیہ میں شریعت کا کوئی شروع میں ویسے لکھ دیا ہے
کہ پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت، یہ شروع میں لکھ دیا. جس طرح مکے کے کافر کہتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہے حاضر ہے، اور آخر میں کہتے ایک ہے پر ایک ہے جس کا تو مالک ہے، مالک وہ نہیں مگر ہے تیرا ایک شریک. اس طرح انہوں نے اس میں کیا لکھا؟ عدلیہ کا قانون اس سے خارج ہے قرآن و سنت سے. آئلی قوانین نکاح طلاق کا وہ اس سے خارج ہے، اور مالی معاملات، انشورنس، سود، بینک، یہ اس سے خارج ہے. ٹیکسیشن کا نظام اس سے خارج ہے. بتاؤ اسلام باقی کتنا رہ گیا؟ اس کا حلف اٹھایا ہوا ہے جو سینیٹر ہے نا ہمارا اور جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اس نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس خبیث دستور کی حفاظت کروں گا جس میں کہ قرآن و سنت کو ٹھکرا دیا گیا ہے. یہ حلف اٹھا کے بے ایمان ہو کے اسمبلی میں بیٹھا، بتا جو تجھے تنخواہ مل گئی تو اس تنخواہ کا کیا فائدہ؟ اور تو جو سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کا نام بلند کیا، بے ایمان ہو کر اگر تو نے اسلام کا نام بلند کیا تو بتاؤ اس سے تجھے کیا حاصل ہوا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا. دستور کی پابندی کا حلف اٹھا کر پھر اسلام کی خدمت کی توقع، کیسی عجیب بات کرتے ہیں آپ لوگ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی غلطی لگی جماعت اسلامی کو، یہی غلطی لگی اخوان المسلمون کو. وہ مصر کا مجھے محترم شیخ محبوب صاحب نے واقعہ سنایا کہ مصر میں ایک دفعہ مسلمان بڑے بھڑک اٹھے کہ یہ شراب کی دکانیں بند کرو، یہ کرو وہ کرو. تو جو ان کے تھے نا حاکم، انہوں نے کہا بھئی ہم سے مذاکرات تو کرو. مذاکرات ہوئے. مذاکرات میں یہ بات طے ہوئی کہ اسمبلی جو ہے، کیوں تم لڑتے جھگڑتے کیوں؟ وہاں تمہارے نمائندے ہیں. اسمبلی میں جب ووٹ ہوئے تو پاس ہو گیا کہ شراب جاری رہنی ہے. اب وہ کہنے لگے جی آپ کے نمائندوں کا فیصلہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اخوان المسلمون لاکھ سر پٹکتی رہے. اسی لیے یہ لوگ، یہ یاد رکھنا، یہ لوگ جماعت اسلامی، اخوان المسلمون اور اس قبیل کے تمام لوگ شرک حضرت علی نے کئی زندیقوں کو آگ میں جلوا دیا. ان کا زندقہ کیا تھا کہ وہ علی کو کیا کہتے تھے؟ خدا کہتے تھے. علی کو اللہ کہتے تھے. جب انسان کو اللہ کہنا شروع کر دیا، وہ جو قوت جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کے دروازے پہ قائم رہنا، نہ کسی سے ڈرنا، نہ کسی سے کچھ امید رکھنا، یہ جو قوت ہے مشرک کو حاصل ہو سکتی ہے بھلا. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سادہ لوگ جو نئے نئے مسلمان تھے ان کے عقیدے بگڑ گئے. پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ علی کے پاس ایک قرآن ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. پھر علی کو کہا کہ یہ تو خدائی منصب کا، تو ابو بکر کو بھی گالیاں، عمر فاروق کو بھی گالیاں، عثمان غنی کو بھی گالیاں، صحابہ کرام کو بھی گالیاں. یہ وہ روش ہے جو آگے چل کر یہ اثنا عشری اور سبائی فرقے اور نصیری اور یہ جو کانوں میں مدریاں ڈالے پھرتے ہیں، علی دا پہلا نمبر، دمادم بست قلندر علی دا پہلا نمبر، اور علی مشکل کشا، کوئی کہتا ہے علی نبی علی نبی، کوئی کہتا ہے علی اللہ، اور ایک کہتا ہے یا علی مدد. سلام کا جواب کیا دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ان کا مذہب ہے سلام کی بجائے السلام علیکم کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، اور دوسرا جواب دیتا ہے مولا علی مدد. بتاؤ کیا بات تھی حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی. ان کے زمانے میں مشرک ہی تھے، قبر پرست تھے بادشاہ، لیکن اسلام کا نام لیتے تھے. تاتاریوں کا غلبہ ہو رہا تھا. اس نے کہا ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، کفار ہیں وہ سیدھے، ان سے ہم لڑائی لڑیں گے. ان سے لڑائی لڑی. سلطان ناصر، اس کا باپ تھا پہلے ظاہر، اور اس سے پہلے ایک اور تھا قطز کے تخت کا نام، اس نے تاتاریوں کو شکستیں دی تھی. تو حافظ ابن تیمیہ نے جب سب شہر چھوڑ کے بھاگنے لگے، سلطان مصر ناصر کو جا کے غیرت دلائی کہ تم بادشاہ ہو، خدا کا خوف کرو، کچھ لڑو. سلطان مصر تیار ہو کر آ گیا. اس نے نعرہ لگایا جنگ میں، اس نے کہا یا خالد ابن الولید، یا خالد ابن الولید. ابن تیمیہ گھوڑا دوڑا کے اس کے پاس گیا، کہنے لگے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو. یہ کیا بات ہوئی یا خالد ابن الولید؟ اب ہمارے فوجی اگر ٹریگر دبائیں اور کہیں حیدر، تو بتاؤ ہندو میں اور ان میں کیا فرق ہے؟
وہ بھی مخلوق کو پوجنے والے، یہ بھی مخلوق کو پوجنے والے۔ ایک لفظ کہو میرے بھائیوں، جو ہمارے مجاہد کہتے ہیں ٹریگر دباؤ اور کیا کہو، اللہ اکبر، یہ لفظ کہو۔ یہ جو تم کہتے ہیں نا علی حیدر، یارو کچھ خدا کا خوف کرو۔ جو علی ساری زندگی خلیفہ بننے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھوں پریشان رہا، اپنے شیعوں کے ہاتھوں پریشان رہا، خارجیوں کے ہاتھوں پریشان رہا، آخر میں ایک خارجی نے ان کو شہید کر دیا۔ جب فوت ہو گیا تو تمہارا مشکل کشا بن گیا۔ کچھ اللہ سے شرم بھی کیا کرو، کچھ اللہ سے خوف بھی کیا کرو۔ وہ مانوی قوت جو توحید والے کے پاس ہوتی ہے، وہ مشرک کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ پھر اس سے آگے بڑھے، کہنے لگے ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا، اس لیے ہندو سب سے بزدل قوم ہے۔ جس سے لڑ رہا ہے یہ بھی خدا ہے، تو خدا سے تو ڈرنا پڑتا ہے نا۔ مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ آ گیا کہ ہر میں ہر ہے۔ ایک ہے وہ فارسی شعر، ہمارے حدیث بھی بڑا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، یقین دانم دری عالم کے لا موجود الا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ بیوقوف، اللہ بھی موجود ہے، خالق بھی، مخلوق بھی موجود ہے۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ اور بڑے جھوم جھوم کے حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ سمجھ نہیں ہے نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ساتھ کیا کہا کہ عرش پہ نہیں ہے۔ یہ سوال کہ اللہ کہاں ہے، یہ ایک بڑی شاندار حقیقت ہے کہ جب پتہ ہو میرا اللہ عرشوں پر ہے، تار ایک منٹ میں جڑ جاتی ہے کہ نہیں جڑتی؟ یہ پتہ ہو کہ ٹیلی فون کا نمبر کیا ہے تو مل جاتی نا، فوراً کال مل جاتی ہے۔ اب انہوں نے اس کو گڑبڑ کر دیا، انہوں نے کہا عرش پہ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ کہتا ہے نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ تو پھر ہے میرے بھائیوں، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے قوال بھی، سر لا مکان سے ندا ہوئی سوئے آسماں وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے کمال کی، بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی۔ وہ بے وقوف ہو، جاہل ہو، کندہ نہ تراش ہو، نہ معقول ہو، لا مکان سے آواز آ رہی جہاں جگہ ہی کوئی نہیں، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ دائیں بائیں، تو آسمان کی طرف کیوں جا رہا ہے نبی؟ کبھی عقل بھی کی ہے تم نے؟ سرے لا مکان سے ندا ہوئی سوئے آسماں وہ چلے نبی۔ بتاؤ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی ہو سکتی ہے؟ چاہیے تھا تو یہ تھا کہ لا مکان سے ندا ہوئی تو کہاں جاتے؟ کہاں جانا چاہیے تھا؟ لا مکان کی طرف جانا چاہیے تھا نا۔ مگر لا مکان کا مطلب تو یہاں جہاں کچھ بھی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ عرشوں پر ہے، اللہ کہتا ہے اللہ آسمان پر ہے۔ انہوں نے یہ قاعدہ بنایا، ہماری فقہ کی کتابیں اس وقت کے حنفی علماء جن کو مانتے ہیں، عقیدے ان میں لکھا ہے جو شخص کہے اللہ کہاں ہے وہ کافر ہو گیا، جو کہے اللہ کہاں ہے وہ کافر ہو گیا۔ اور حدیث صحیح موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اسے بلاؤ۔ اس سے پوچھا یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ آسمانوں میں ہے۔ اس نے کہا میں کون ہوں؟ آپ نے پوچھا، اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اللہ کا نبی اس کو مومن کہے اور ہمارے بھائی اس کو کافر قرار دے۔ اتنا جب تفاوت پیدا ہو جائے تو وہ قوت جو اللہ سے تعلق کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ پھر یہ عقیدہ ہوا کہ اللہ بولتا نہیں، اللہ بولتا نہیں۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کا کلام نہیں، مخلوق ہے، اللہ بول نہیں سکتا، سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اتر بھی نہیں سکتا۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں جہاں آتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا اور فرشتے آئیں گے صفوں کی صفیں، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں آئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے یہاں آ سکتا ہے؟ کہتا ہے کنائے میں بات ہے کی ہوئی ہے، کنائے اشارے کنائے کی بات ہے، بادشاہوں کے ساتھ ایک مثال دی ہوئی، باقی اللہ نے آنا ہونا کوئی نہیں۔ یہ سورہ معارج میں بھی لکھا ہوا ہے اور سورت جو فجر ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کسی بھائی کو اگر شک ہو تو بے شک مولانا صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب جب یہ عقیدہ ہو کہ میرا اللہ ایسا ہے کہ سنتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں اور اتر بھی نہیں سکتا، قیامت کے دن اس نے آنا بھی کوئی نہیں، تو کیا ہے تمہارا خدا؟ یارو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جس اللہ کا تصور اللہ نے خود دیا وہ اللہ تو تم نے مانا ہی نہیں، وہ اپنا فلسفیوں کا اللہ، ارسطو کا بنایا ہوا، یونانیوں کا بنایا ہوا اللہ تم نے مانا، یا ہندوؤں کا بنایا ہوا اللہ تم نے مانا۔ جو اللہ نے خود بتایا تھا کہ میں اس قسم کا ہوں وہ تو تم نے نہ مانا۔
ایک صاحب پیدا ہوئے، اس کا نام تھا منصور حلاج۔ اس نے کہا میں خدا ہوں، میں، وہ مرزا غالب بھی کہہ گیا نا، جو ہوتا کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس نے تھوڑا سا پردہ رکھا ہے۔ منصور نے کہا چھوڑو پردے کی ضرورت، نے کہا انا الحق، میں خدا ہوں۔ مقتدر باللہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، انہوں نے کہا اپنے وزیر سے کہا اس کو کہو توبہ کرے کفری عقیدے سے۔ اس نے توبہ نہیں کی، تصوف پڑ گیا، تو وزیر نے اسے قتل کر دیا اور اس کو جلا کر آگ اس کی راکھ اس کی دریا میں بہا دی۔ اب دیکھیے ہندوستان پاکستان کے جتنے اولیاء ہیں وہ اس کو ولی مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کو ولی مانتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہیں، فؤاد الفؤاد، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ سیدی احمد صاحب جو ہے کیسے تھے؟ اس نے کہا بڑا ولی تھا۔ بات یہ تھی کہ جب منصور کو جلایا گیا اور اس کی راکھ پھینکی گئی تو اس نے تھوڑی سی راکھ اٹھا کے کھا لی تھی، ساری برکت اس راکھ سے اس کو حاصل ہوئی۔ یعنی صرف نظامی اولیاء نہیں ہے کہ اکیلا وہ ولی ہو، بلکہ جنہوں نے اس کی راکھ اٹھا کے کھا لی وہ بھی ولی بن گئے۔ یہ آپ کے جو علی حجویری ہے کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، بڑی تعریف لکھی اس کی منصور کی۔ یہ سارے حضرات جتنے بھی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد تھے امداد اللہ صاحب مکی، ان کے ملفوظات کی کتاب ہے امداد المشتاق، اس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے ایک موحد سے پوچھا۔ یہ بھی ذرا خیال رکھنا میرے بھائیوں، ہمارے نزدیک موحد کون ہے؟ جو اللہ کو ایک مانے اور اس کو معبود مانے، باقی ساری مخلوق مانے اور اس کو بندگی کرنے والا مانے۔ اور ان کے نزدیک موحد وہ ہے جو سب ایک ہی مانے، باپ بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، آپ پہ ہی پتر، آپ پہ ہی دیاں، آپ پہ ہی بن گیا، ماپ پہ ہوں، آپ پہ ہی مرے تے آپ پہ ہی جیوے، آپ پہ کرے تے آپ پہ ہو۔ یہی عقیدہ ہے نوات الوجود کا۔ ہماری جماعت کے مولانا معین الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی اور توفیق دے، جب انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا تو میں اس علاقے کا ہوں، وہ گوڑ کا علاقہ کھریپڑ، وہ ہمارے بالکل قریب ہیں۔ کھریپڑ میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، لالا پاک اس کو کہتے تھے، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اب اس کا بیٹا ہے، وہ اس کی جگہ پہ خدا ہے۔ مولانا معین الدین صاحب کو ووٹ اس کے مریدوں نے دیے، مولانا معین الدین کے مریدوں نے اس کو ووٹ دیے، تب جا کے دونوں کے دونوں کامیاب ہوئے۔ یہ میرے بھائیوں جمہوریت کی تعریف ہے۔ جنگ کیسے کرو گے؟ تمہاری معنویت نہیں، تم ہر چیز کو خدا سمجھتے ہو۔ ایک انسان تھوڑی سی آنکھ بند کر کے تم ڈر جاتے ہو۔ اس کو کیا پتا جاہل کو، وہ کو خدا ہے، اس کو اپنی خبر نہیں، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، وہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ اپنی خبر نہیں جن لوگوں کو، وہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام دیکھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سیف الملوک ایک کتاب ہے، گجرات کے ایک مولوی صاحب نے لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ نبیاں نو رب ولوں آندے وہی سلام سنے ہے تے وہی نہ محرم میرا تائیں دسے پیت اجے ہے، کہ نبیوں کو اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی اور وہی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، مگر ہمارے میرا کو جناب عبد القادر جیلانی کو وہ راز بتا دیے ہیں اللہ نے کہ جبریل کو بھی ان کی خبر نہیں۔ نبیاں تے جد اوکڑ آئی تے روح میرا دا پوتا، مشکل حل کرائی سب دی شان میرا دا بوتا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور بھی بہت کفری کلمات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر یہ لکھا ہے کہ اسم اعظم اگر کسی نے تلاش کرنا، اسم اعظم اللہ کا وہ نام کہ جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو رد نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اسم اعظم، اعظم نام تو اڈا ناواں جس منگیا تس پایا۔ اسم اعظم تو عبد القادر جیلانی ہے، اللہ نہیں ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، رحیم اسم اعظم نہیں ہے، اسم اعظم کیا ہے؟ عبد القادر ہے۔ اسی لیے مولوی احمد رضا خان نے بھی لکھا نا، رؤوف عبد القادر کے پتہ نہیں عجیب قسم کے شعر اس نے لکھے ہوئے، کن فکان کا بھی مالک بنا دیا۔
جب فوت ہوئے چند سال بعد النجوم الظاہرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے وزیر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جہاں دفن کیا گیا شیخ عبد القادر کو یہ وقف کی جگہ ہے، یہاں ان کا دفن کرنا بالکل غلط تھا۔ اس نے قبر کھدوائی، ہڈیاں نکالی اور دریا کے سپرد کر دی۔ کہاں گئی خدائی؟ اللہ کی ہڈیاں بھی دریا کے سپرد ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دفن کیا جاتا ہے؟ ایسے گندے عقیدے کے لوگ جہاد کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو اگر ذلت نصیب نہ ہوتی تو کیا ہوتا میرے بھائیوں؟ ایک اللہ کے علاوہ مت مانگو، کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب مشرک لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے۔ خمینی صاحب کو دیکھ لیجئے، خمینی کی ایک کتاب ہے کشف الاسرار، میں نے چند دن ہوئے پڑھی، اس میں اس نے بڑا رگیدہ ہے، کہتا وہابی کہتے ہیں یہ کچھ ان کو مانگنا شرک ہے۔ کہتا مانگنا تب شرک ہوتا اگر ہم کہتے کہ یہ خود ذاتی طور پر مالک ہیں، ہم تو یہ سمجھ کر مانگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اس لیے مانگتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتا تجھ میں اور مکے کے مشرک میں کیا فرق ہے؟ مکے کا مشرک بھی کہتا تھا تیرا کوئی شریک نہیں، صرف ایک ہے جس کو تو نے دیا ہے، جس کا تو مالک ہے وہ مالک نہیں، اور تو بھی یہی کہتا تیرا اور اس کا بتا کیا فرق ہے؟ اور پھر نبی کی گستاخی، اس میں ایک کتاب ہے ولایت فقیہ، وہ بھی میں نے اب پڑھی ہے، اس کی ایک عبارت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے الضروریات مذہب ماست کہ کسب مقامات مانوی ائمہ نمیرست حتی ملک مقرب و نبی مرسل، یہ 58 صفحہ ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیادی بات یہ ہے، بنیادی، کہ ہمارے جو امام 12 ہیں نا، ان کے مقامات تک نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ ایمان کہاں رہ گئے؟ اور صحابہ کرام وہ نعوذ باللہ مرتد تھے۔ تہران میں سب کو اجازت ہے، یہودیوں کو بھی مسجد بنانے کی، عیسائیوں کو بھی، اہل سنت کو مسجد بنانے کی اجازت تہران میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اتحاد اسلامی، کیا اتحاد اسلامی تمہارا؟ اور قرآن، ایک خبیث گزرا ہے ایران میں نوری تبرسی، اس نے کتاب لکھی ہے چند سال پہلے جس میں اس نے کئی شیعہ کی کتابوں میں سے دلائل جمع کر کے جو موجود تھے، اس نے یہ جرم کیا ہے شیعہ کے ہاں کہ وہ اکٹھے کر دیے کہ یہ قرآن وہ نہیں جو نبی پہ اترا تھا۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں ہم اس قرآن کو مانتے، اس کو مانتے ہیں۔ اس نوری تبرسی کو جب مرا تو وہ جو مقبرہ ہے نا ان کا خاص، شاید حضرت علی کا مقبرہ جو کہتے ہیں، اس میں اس خبیث کو دفن کیا گیا، اس خبیث کو جو کہتا ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہو چکی۔ اور ولایت فقیہ میں کشف الاسرار میں انہوں نے لکھا ہے، خمینی صاحب نے نوری مرحوم، نوری مرحوم، اس خبیث کو مرحوم لکھا ہوا۔ تو میرے بھائیوں بات تو بہت ہی لمبی ہے، یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے اور وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے میں خلاصہ اس کا دوبارہ دہراتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لیجئے، وحدت الوجود کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو دیکھ لیجئے، جہاد چھوڑ کے کونوں میں بیٹھ کر کہتے اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھو، اتنے نفل پڑھو، اتنا فلاں۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے لڑنے سے غبار کی وجہ سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، کہتے ہیں یہ جو گشت کرتے ہو، وہ ساری حدیثوں میں تحریف کر کے اپنے گشت پہ لگاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب وہ اللہ کے فضل سے پکا ہی حلولیہ اور اتحادیہ وحدت الوجود کا قائل ہے، وہ ساری صوفیوں کے خرافات اس میں موجود ہیں۔ اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے آ کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان میں میرا خرچہ تیرے ذمہ ہے۔ اللہ کا رسول تجھ سے بھی کنگال ہے، کوئی شرم ہی نہیں تجھے آتی۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور ان سب بھائیوں کو بھی دے۔ ایک اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ کسی سے ڈرنا ہے، اور ایک نبی کے علاوہ کسی کے طریقے پہ نہیں چلنا، خواہ ابو حنیفہ ہو، خواہ مالک ہو، شافعی ہو، جعفر ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی اگر نبی کے طریقے کے خلاف اس کو چھوڑ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ حکمرانی عورت کی جائز نہیں، لیکن ملکہ بلقیس کی حکمرانی ثابت ہے۔ ثابت ہے تو خواہیش ہو کے رکھی ہوئے بھی ویکھیا کرو نا۔ اگر ثابت ہے تو اس نے
چھنوائی ہے کہ قائم رکھی ہے؟ کچھ تھوڑا سا عقل سے کام لے لیا کرو۔ حضرت عائشہ کی قیادت میں، وہ تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے، تاریخ تھوڑی سی پڑھا کرو نا۔ قنوت نازلہ کیا تمام نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں بھائی پڑھی جا سکتی ہے، اگر حالات سخت ہو تو کوئی حرج نہیں، حدیث میں آتا ہے۔ کیا قنوت وطر ہاتھ اٹھا کر کی جا سکتی ہے؟ ہاں بھائی اگر دشمنوں کے خلاف کرنی ہو تو ہاتھ اٹھا کر کی جا سکتی ہے۔ میں نے شیخو پورا جید عالم سے سوال کیا کہ جمہوریت کفر ہے یا جمہوریت صحیح ہے، تو مولانا نے جواب دیا کہ جمہوریت صحیح ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سفر پر جانا تھا تو آپ کی سب بیویوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ سفر پر جائیں گی۔ آپ نے فرمایا میں قرآن اندازی کر لیتا ہوں، جس کا نام نکل آیا تو میرے ساتھ جائے۔ سبحان اللہ، یہ ووٹنگ ہے؟ کوئی سوال پوچھنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ ووٹنگ تو نہیں ہے نا۔ 11ویں دینا، درباروں پہ جانا کیسا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے میرے بھائیوں، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا میں جا کے اونٹ ذبح کروں گا، نہر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہاں جاہلیت میں کوئی غیر اللہ کا آستانہ ہو جس کی پوجا ہوتی ہو، تھان ہو، وثن؟ کہا نہیں۔ کہا وہاں کوئی سالانہ میلہ لگتا ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا اب تم جا کے وہاں اللہ کے نام پہ ذبح کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں کوئی میلہ لگتا رہا ہو، اب ختم بھی بے شک ہو گیا ہو، یا غیر اللہ کی پرستش ہوتی رہی ہو، اب ختم بھی ہو گئی ہو، وہاں اللہ کے نام پر دینا بھی حرام۔ میں نے جب وہ مفتی محمود صاحب والا واقعہ ایک دفعہ سنایا نا، ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے قبرستان جانا منع ہے۔ میں نے کہا جانا چاہیے زیارت کے لیے، کہ عبرت ہوتی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، مگر جہاں شرک ہوتا ہو، سجدے ہوتے ہوں اور نظر نیازیں چڑھائی جاتی ہوں، منتیں مانی جاتی ہوں، وہاں مباحث جائے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بھی ان کا ہی ووٹ ہے، اس لیے وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ اور 11ویں جو دی جاتی ہے اس لیے کہ شیخ عبد القادر خوش ہو کے ہماری بھینس کے تھنوں میں دودھ اتارتا ہے، اور اگر نہ دے تو پھر خون اترتا ہے۔ بتاؤ ایمان باقی رہ جاتا ہے؟ اچھا جی، اس مسئلہ کی وضاحت کریں کہ نماز پڑھنا جوتا پہن کر کیسا ہے؟ اس کا تعلق میرے مضمون سے اس وقت نہیں ہے، تسی کر دے جی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے، اس کا میرے مضمون سے تعلق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو پھر ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں، تو پھر اوپر نیچے کا کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اوپر نیچے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی الوہیت وغیرہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ ایک جگہ فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں جہاں تم ایک ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ جو میں نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر ہے تو میں نے اپنے پاس سے کہا ہے، اللہ کا کلام ہے نا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے فرمایا نا، تو یہ بھی اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اترے گا، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ اس سب پہ ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اللہ عرش پر، لیکن کس طرح ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حقیقی جواب اس کا یہ ہے، ہم لوگ ایک جگہ ہماری ذات ہو تو دوسری طرح ہم وہاں نہیں ہو سکتے۔ مثال اللہ کے لیے دینے جائز نہیں، میں ایک ویسے سمجھانے کے لیے، سورج آسمانوں پر ہے لیکن کرنیں اس کی یہاں روشنی موجود ہے۔ اب یہ ایک مخلوق ہے، مخلوق، خالق کی مثال تو اس سے بہت بڑی ہے۔ کوئی کہے سورج یہاں موجود ہے، سورج تو یہاں نہیں ہے، سورج تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفات کی حقیقت ہم نہیں سمجھتے، لیکن اللہ عرش پر ہے، اور یہ جو کچھ قرآن میں آیا اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم دو بھائی ہیں، ایک داڑھی کٹواتا ہے دوسرا مڈواتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں گناہ ہے، کیا صورت میں ہماری عبادت قابل قبول ہے؟ کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے؟ بھائی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے نا تو اسی وقت مان لو۔ یہ یاد رکھو کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جاتا ہے۔ اب ارادہ ہے نا کہ رکھیں گے، تو بعد میں جب کہتے ہیں کل رکھیں گے، پرسوں چوتھ، ہو سکتا ہے وہ پرسوں چوتھ توفیق ہی نہ ملے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تابع دار، فرما بردار۔
لیکن گناہ سے انسان کافر اور مشرک نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس کو گناہ سمجھے۔ ہاں نماز چھوڑ دے اس کا معاملہ الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ اس کا جواب دیا ہے اپنا مولانا عبدالرحمان صاحب نیشرفی نے، ایک مشت سے زائد ہوتی تو سرکار دو عالم زیادہ بال کٹوا دیتے تھے۔ یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی صحیح روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ کیا یہ اجتماع کرنا بدعت نہیں اور اس پہ جو خرچہ آتا ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت کریں؟ ماشاءاللہ، اجتماع کرنا اس صورت میں بدعت یقیناً ہے جس طرح کہ بہت سے لوگ رائے میں جائیں گے دعا کے اندر صرف شرکت کرنے کے لیے، جبکہ وہ دعا اللہ کے رسول سے اس طرح اکٹھی اجتماعی ثابت نہیں ہے۔ ہم اگر ایسا کوئی کام کریں تو وہ بتا دینا کہ تم یہ کام اللہ کے رسول کے خلاف کر رہے ہیں۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں جی رائے میں جا کے دعا کر کے دیکھو تو صحیح، جگہ کو تقدس دے دیا، جگہ کو مقدس قرار دے دیا۔ یہ جگہ کوئی دوسری جگہ سے مقدس نہیں، بالکل قطعاً ہرگز نہیں۔ ایک بھائی نے لکھ دیا علم و عمل کی بستی، مجھے اس سے بھی تکلیف ہوئی۔ کوئی علم و عمل کی بستی یہ نہیں ہے، ہزاروں علم و عمل کی بستیاں ہیں، صرف 3 بستیاں ہیں، ایک مکہ اور ایک مدینہ اور ایک بیت المقدس، بس ان کے علاوہ کوئی ایسی بستی نہیں جو تقدس حاصل ہے۔ یہ تو اپنے بھائیوں کو تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے جمع کرتے ہیں۔ ہاں اس میں اگر ایسے تصورات پیدا ہو جائیں کفریہ یا شرکیہ یا بدعیہ تو پھر اس میں تبدیلی کرنی لازم ہے۔ اگر ہم جہاد کے ذریعے فتح حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم خلافت کا نظام کس طرح قائم کریں گے؟ سبحان اللہ، پہلے کوئی کرو تو صحیح نا یار، کر دے کرا دے کھ نہیں، کہنے کس طرح کریں گے؟ اگر وہ کچھ کرو گے تو سارا سمجھ آ جائے گی۔ پہاڑ پہ جب چڑھنا ہونا، یہ پہاڑوں پہ چڑھنے والے بتاتے ہیں، میں نے بھی تجربہ کیا کہ دور سے یہ سمجھ آتی ہے وہ پہاڑ پہ کس طرح چڑھیں گے۔ جب پاس چلے جائیں ایک نہیں کئی راستے نکل آتے ہیں۔ کیوں بھائی پہاڑ پہ چڑھنے والوں بات میری ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ دور سے یہی سمجھ آتا راستہ ہی کوئی نہیں۔ جب وہاں قریب جاتے ایک نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر کوئی شخص قوت سے برسر اقتدار آ جائے اور کافروں سے لڑنا شروع کر دے، قرآن و سنت ثابت قائم کر دے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ ضیاء الحق اصل میں تعلیم کی کمی ہے، ہم عقیدے اگر سمجھاتے ہو سکتا ہے ضیاء الحق کے ذریعے سے یا قرآن و سنت نافذ ہو جاتا۔ وہ بیچارہ جن کا شاگرد تھا، جن کی کتابیں تقسیم کرتا تھا فوج میں، انہوں نے یہ بتایا تھا جمہوریت کے ذریعے سے اسلام آئے گا۔ اب اس بیچارے کو استاد ہی اس قسم کے ملے، اس میں ہمارا قصور ہے؟ محنت کرو، آدمی تیار کرو۔ محمد بن عبد الوہاب نے کیا کیا تھا؟ تبلیغ کرتا رہا، امیروں کو جا کر، حاکموں کو جا کر، تم جو کوشش کرو حکومت میرے حوالے کرو، میرے حوالے۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا میرے حوالے، میں تو حکومت لینی ہی نہیں، میرے حوالے نہیں، نہ میں لوں گا، نہ میرا بیٹا لے گا، نہ میرا پوترا لے گا۔ 200-300 سال گزر گئے، آج تک حکومت کا کام آل سعود سر انجام دے رہی ہے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد واز نصیحت قضاء عدلیہ میں تو ہے، لیکن حکومت بالکل وہ قبول نہیں کرتے۔ ان کے باپ نے کہا تھا ہم نے حکومت لینی ہی نہیں، حکومت ہے محمد بن سعود تو کر، ہم تیری مدد کریں۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ ابن تیمیہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ اور تو بڑے بڑے آدمی کیوں نہیں لیتے؟ تم کہتے ہو وہ ایوب خان تھا، ٹھیک ہے جھوٹ ہی اس نے بولا ہوگا، اس نے مولانا مودودی سے کہا یہ صاف کاغذ ہے، اس پہ تم مجھے شرطیں لکھ دو، اور مادر ملت جس کو کہتے تھے فاطمہ جناح، اس کی حمایت نہ کرو، جو کہتے ہو میں کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ایوب خان میں کوئی خوبی نہیں سوائے اس کے کہ مرد ہے، فاطمہ جناح میں کوئی خامی نہیں سوائے اس کے کہ عورت ہے، اور ان حالات میں عورت کو ووٹ دینا جائے۔ بنیاد ہی فاسد بان گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ تو کیا خلاصہ نکلا کہ یہ جو طریقہ ہے نا اخوان المسلمون کا، جماعت اسلامی، ہمیں تو تمہیں دے، تم اپنا جو نظام سنبھال رہے ہو، یہ چھینے کھڑکا کر اور چمٹے کھڑکا کر اور 12 گھوڑوں کے جلوس نکال کر علی حجویری کی قبر پر جا کر تمہیں دے تو تم کیا اسلام نافذ کرو؟ بس کریے۔ اس کے بارے میں فتویٰ لکھ دیں کہ جو عالم یا حدیث ٹی وی دیکھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں کیسے لکھ دوں؟ گناہ گار ہے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔
गुनाह गुनाह है, उसको गुनाह तक रखो। खारजियों का यही काम था ना, अली भी काफिर कि गुनाह हो गया, उस्मान भी काफिर के गुनाह हो गया। वैसे उनसे वो गुनाह नहीं हुआ था जो कहते थे। अगर नमाज गंदी जूतियों से पढ़ रहे उनकी नमाज हो जाती है। भाई गंदी जूतियों से पढ़ना मना है। अबू दाऊद की हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम मस्जिद में आओ जूता देख लो, अगर साफ है उसमें पढ़ लो, नहीं साफ तो रगड़ लो, धोने की जरूरत नहीं है, मिट्टी रगड़ लो और उस पर नमाज पढ़ लो। अगर कोई शख्स दिन में 4 नमाजें पढ़ता है तो एक छोड़ देता है, क्या उसको 4 नमाजों का सवाब मिलेगा? भाई बात यह है, जब तक मुसलमानों का सुलता नहीं है, मौलवियों ने लोगों को गुमराह कर दिया, तू नमाज ना पढ़े तब भी मुसलमान है। इसलिए अब सख्त फतवा लगाना मुश्किल है, वरना फतवा यही है कि जो नमाज ना पढ़े उसके साथ मुसलमानों को लड़ना फर्ज है। ये हदीस है बुखारी शरीफ की, कुरान मजीद की आयत मौजूद है। तो इसलिए अब हम उनसे क्या लड़ें? उसको तलकीन करो, उसको समझाओ। हो सकता है वो 4 नमाजों की बरकत से 5वीं भी पढ़नी शुरू कर दे। हमारे मुबल्लिगीन का भी अजीब हिसाब है। कुर्बानी कोई करे तो उसको कहते हैं तू नमाज पढ़ता नहीं, तेरी कुर्बानी का कोई सवाब नहीं, कुर्बानी छोड़ दे। मैं कहता हूं नहीं, यूं उसको कहो तू कुर्बानी जो करता है तो नमाज भी पढ़। हो सकता है कुर्बानी करने की बरकत से, अल्लाह के रास्ते में सदका देने की बरकत से नमाज की भी तौफीक हो जाए। जो कर रहा है उसे ना रोको, जो नहीं करता उसकी तलकीन करो। क्या जिहाद पर जाने के लिए वालिदैन की इजाजत लाजमी है? मुझे इसका जवाब यही समझ आया है कि अगर वालिदैन को कहा जाए कि कुवैत का वीजा मिलता है, अमेरिका का वीजा मिलता है, तो वो कहे नहीं बेटा मेरी जिंदगी तेरे बगैर गुजर नहीं सकती, फिर तो कोई थोड़ा गौर करना चाहिए और इस मसले को सोचना चाहिए। वरना जो माँ उधर अपना हाथा बेचकर भी बेचती है, अपनी जायदाद बेचकर भी बेचकर बेचती है, इसका मतलब वो वैसे जिहाद की मुखालिफ है। तो जब वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमान है, उसका हुक्म मानना कोई फर्क नहीं। आपने कहा कि अल्लाह ताला खुश भी होता है, नाराज भी होता है, दलील से। हाँ बिल्कुल, कुरान में अल्लाह ने लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरत, कि अल्लाह राजी हो गया मोमिनों से जब वो दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे थे। और फरमाया ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, जो यहूदी थे अल्लाह का उन पर गजब हुआ। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुरान बड़ा पड़ा अल्लाह के राजी होने से, अल्लाह के नाराज होने से। मेरे पास एक चीज 50,000 की थी, वो मैंने 1 साल के उधार पर 80,000 की बेच दी, क्या सूद तो नहीं? सूद और किस बला का नाम है? मुअस्कर में मैंने तकरीबन बिल्कुल ना कोई जुमा पढ़ा ना कोई और नमाज पढ़ी। आप मुझे बताएं मेरे लिए तौबा की कौन सी सूरत है? मुअस्कर में के पता नहीं, उम्र में, जिंदगी में क्यों तौबा क्यों नहीं? अल्लाह के बंदो, वो 100 कत्ल किए थे उसने, उसकी तौबा हो गई थी, तो ये नमाज जब शुरू कर देगा तौबा होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप वक्त का इंतजार ना करें, अभी जोहर अगर पड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वरना भी शुरू कर दो अल्लाह के फज़ल से। अर्ज है कि मैं कमांडर कोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नजर कमजोर है और आप ऐसे आदमी को कमांडो कोर्स नहीं करवाते, क्या मुझ पर जिहाद फर्ज है? हाँ भाई, कमांडो कोर्स के बगैर भी जिहाद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जंगे बदर में झगड़ा हो गया, जो आगे आगे थे ना नौजवान, वो मुअव्विज़ और मुआज़ के साथी अबू जहल की गर्दन उतारने वाले, वो कहने लगे हमने मारा है, गनीमत हमारा हक है। और जो पीछे थे ना अशियाफ, वो कहने लगे हम पीछे थे, तंजीब कर रहे थे, रसूलुल्लाह के पास थे, तरतीब दे रहे थे, ये हमारा हक है। अल्लाह ने फरमाया ना उनका हक है ना तुम्हारा हक है, ये सारा है ये अल्लाह का, जितना दे उतना ले लो, आपस में मत लड़ो। तो मतलब क्या कि वो सिर्फ नौजवानों की बात नहीं, वो बूढ़े जो है ना, बूढ़े और वो कमजोर। हजरत साद के मुतल्लिक हदीस आती है, उसने कहा कि मैंने अपने दिल में समझा कि ये जो कुछ नहीं ना करते इनसे मैं अफजल हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वहल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद इन कमजोरों की वजह से ही तो होती है। इसलिए वहां प्याज छीलने वाले की भी जरूरत है, आलू छीलने और चीरने वाले की जरूरत है, रोटी पकाने वाले की जरूरत है,
ایندھن اکٹھا کرنے والے کی، آگ جلانے والے کی، حجامت کرنے والے کی، برہم پٹی کرنے والے کی، کپڑے دھونے والے کی، کمرہ صاف کرنے والے کی، اور جو میرا بیمار ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والے کی، ہزاروں ضرورتیں میرے بھائیوں، کوئی ضروری کمانڈو کورس کے ساتھ کرنی ہے؟ تو اس لیے جو خدمت آپ سر انجام دے سکتے ہیں وہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار کس طرح خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بھائی مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں جب پیپل پارٹی آئی تو بے نظیر کی حمایت کی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے، پھر ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا، ان کو سب سے پہلا بیان تقریباً انہوں نے دیا تھا کہ یہ اس کو چونکہ ووٹوں کے ذریعے سے آ گئی اس لیے اب اس کو دے دینی چاہیے حکومت۔ پتہ نہیں کس قسم کا ان کا اس میں وحدت الوجود کا چکر بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی موجود ہے۔ حافظ سعید صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے خود سیارہ ڈائجسٹ میں ان کا ایک انٹرویو پڑھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ہے، یہ ایک روحانی سوشلزم ہے، روحانی سوشلزم ہے۔ تو جمع کر لو جو ہے نا چیزیں، جمع کر لو، وحدت الوجود کو بھی جمع کر لو، روحانی سوشلزم کو جمع کر دو، اس کے ساتھ جمہوریت کو بھی تھوڑا سا، ویسے کہتے ہیں ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، لیکن وہ کئی دفعہ کہتے بھی ہیں نئے انتخاب ہونے چاہیے، قومی حکومت، اس قسم کی باتیں بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سارا سب کچھ جب ملایا تو وہ کیا بن گئے، وہ ڈاکٹر صاحب بن گئے۔ تو اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ کیا بھائی کی بیوی سے پردہ کرنا جائز ہے؟ بھائی کی بیوی سے کوئی مرد نے تو پردہ نہیں نہ کرنا، اللہ کے بندو، بیوی نے پردہ کرنا ہے اور کرے گی، اس کو کرنا چاہیے۔ ٹائی اور پتلون پہننا کیسا عمل ہے؟ ٹائی میں اگر وہ ساتھ اس کے اس طرف کا بھی لگا ہوا ہے جس سے وہ سلیب بنتی ہے تو حرام ہے، کفار سے تشبہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں پتلون پہنی ہے، قمیض پہنی ہے، ٹخنوں سے اونچی ہے اور ریشم کی نہیں ہے، تو پھر اگر بے پردگی نہیں ہوتی تو جائز ہے، اور اگر بے پردگی ہوتی ہے کپڑا پہن کر بھی پھر ناجائز ہے۔ ٹی وی پر میچ دیکھنا، علمی مضامین کے پروگرام دیکھنا کیسا عمل ہے؟ اللہ اکبر، اس کے متعلق ایک قاعدہ تھوڑا سا آپ سن لیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ان میں نفع ہیں، بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب ٹی وی میں تصویر ویسے بھی حرام ہے، ایک منٹ کے لیے یہ مانو کہ تصویر حرام نہیں ہے، فرض کرو کوئی شخص مجھے ایسا بتاؤ کہ غیر محرم لڑکی پر نظر ڈالنے کے بغیر ٹیلی ویژن دیکھ سکتا، ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے گناہ کے بغیر اس کا دیکھنا۔ آپ کہتے ہیں قرآن سنتے ہیں، ہم تقریریں سنتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ تقریر کے دوران دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا کیسا عمل ہے؟ اس کے متعلق میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایک طبعی عمل ہے۔ ہر انسان میں ایک کمی اللہ نے رکھی اس کی قوت بیان میں، اس کو وہ ہاتھوں کے اشارے سے پورا کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ گونگا ساری بات ہی ہاتھوں سے کرتا ہے، ساری بات ہی گونگا کس سے کرتا ہے؟ ہاتھوں سے کرتا ہے۔ تو ہم میں جتنی کو گنگیائی ہے نا، اتنی کمی ہم ہاتھوں سے پوری کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جو شخص سب سے بلیغ تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انگلی کا اشارہ کرتا تھا، اس سے بڑا بلیغ تو ہو کوئی نہیں سکتا۔ اب ہم وہ بلاغت کہاں سے لائیں؟ ہمیں گونگے سمجھ لو، وہ جو کمی ہے وہ ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، ورنہ پوچھ لینا کسی سے۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے ہیں کہ وہ پہلے شیشے کے سامنے تقریر کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کہ ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اشارہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو تھوڑی سی ہے نا ایک کمی، وہ پوری ہو رہی ہے بے اختیار، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی سن لو۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈالوں گا تو میں انہیں مسواک کا ہر نماز کے ساتھ حکم کر دیتا۔ تو جس کا حکم نہ ہو اس میں کچھ گنجائش ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتا ہے اس طرح کرنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن اگر ایک طبعی چیز ہے، طبیعت کی چیز ہے، کدو اللہ کے نبی کھاتے تھے،
کسی کی طبیعت کو پسند نہیں، اس کی مرضی ہے۔ گوشت اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، حضرت خالد نے آپ کے سامنے کھا لیا، تو یہ ایک طبعی چیز ہے۔ اور ایک صحابی سے جو آتا ہے، اس نے کہا اللہ ان ہاتھوں کو برا کرے، یہ کرے وہ کرے، وہ معلوم ہوتا ہے اس صحابی کی اس آدمی سے نفرت پر دلالت کرتی ہے۔ اس صحابی نے بھی جس دلیل پکڑی ہے نا، جس حدیث سے، اس سے وہ دلیل پختہ نہیں نکلتی۔ یہ بیمہ کرانا قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی حرام ہے، یہ دو نجاستوں کا مجموعہ ہے، جوئے کا اور سود کا۔ تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ اچھا، قرات بسم اللہ قبل الوضو کی شرعی حیثیت بھول جانے پر شرعی فتویٰ۔ بس بسم اللہ کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، بھول جائے تو اللہ نے اس امت سے خطا اٹھا دی ہے، یہ بات درست ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ اور لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد میں نفی کی تحقیق کیا ہے؟ اس کا مضمون ہمارے سے تعلق تو نہیں ہے، مگر چلو سن لو، آخری سوال ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر۔ نہیں ہوتی کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہوتی، اس کا مطلب پوری نہیں ہوتی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد کا ہمسایہ ہو تو اس کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی، جبکہ عالم کہتے ہیں ہو جاتی ہے، معلوم ہے ناقص ہوتی ہے۔ اور فرمایا اس کو اس کا دین نہیں، جس کی امانت نہیں، جس کا عہد نہیں، جس کا عہد نہیں اس کا ایمان نہیں۔ بجلی بند ہو گئی، بس کریے، تھوڑی دیر تشریف رکھے، بس آخری سوال کا جواب ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بات بہت مفید حاصل ہوگی، میں نے یہ بڑی کوشش سے حاصل کی ہے، ایسے معمولی نہ سمجھنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کامل نہیں ہوتی، یہ مطلب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کا یہ نہیں کہ ہوتی نہیں، ہو جاتی ہے مگر ناقص ہوتی ہے۔ جس طرح مسجد کا ہمسایہ مسجد میں نہ پڑے تو عالم لوگ کہتے ہیں ناقص ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس کا عہد نہیں اس کا ایمان نہیں۔ تو اب ایک وعدہ خلافی ہوگی تو کافر ہو گیا، معلوم ہے ایمان میں نقص ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب بھائیو سن لو کہ جہاں لا آئے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کامل، وہ چیز ہوتی ہی نہیں، اصل یہی ہے۔ ورنہ لا نبی آبادی کا معنی مرزا بھی یہی کرتا ہے، کہتا ہے کامل نبی نہیں، ناقص میں ہوں، تھوڑا سا ہوں۔ جس طرح انفیوں کی نماز تھوڑی سی ہے، اس طرح تھوڑا سا میں نبی ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ باقی ان دو حدیثوں کی تحقیق سن لو۔ مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ قصہ تمام۔ دوسری کا جواب سن لو، وہ یہ کہ ایک جگہ لا لگاتے ہو کہ اس کا ایمان نہیں، جس کا عہد نہیں، تو عہد کو بھی عام کرو نا۔ جس کا کوئی عہد نہ ہو، جس کا کوئی عہد نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس میں کیا خیال ہے کہ جو کوئی عہد بھی پورا نہ کرے مسلمان رہتا ہے؟ دونوں جگہ لا لگاؤ نا، دونوں جگہ۔ ایک طرف کیا کہتے ہیں جس کا ایک عہد نہ ہو اس کا ایمان نہیں، یہ تو غلط ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہے، بالکل پکا بے ایمان کافر مرتد ہے۔ جو نبی سے عہد کیا تھا وہ بھی توڑ ڈالے، جو اللہ سے عہد کیا تھا وہ بھی توڑ ڈالے، جو بندوں سے عہد کیا تھا وہ بھی توڑ ڈالے، اس کے بے ایمان اور مرتد ہونے میں کیا شک ہے؟ یہاں بھی لا کمال کا نہیں ہے، حقیقت کی نفی ہے کہ جس کا کوئی عہد ہی نہیں ہے اس کا بالکل دین نہیں، اور جس کی امانت بالکل نہیں ہے اس کا ایمان نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ قرآن مجید جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ اور سیڈیز کا مرکز۔ براہ رابطہ دار الاندلس، مرکز القادسیہ، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور۔ فون 72305449۔